للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین، مختصر سے وقت میں مجھے رمضان کے لیے خود کو تیار کیسے کریں اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے۔ گفتگو میں کل 4 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ استقبال رمضان کی جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر خوشی، اس کی دلیل کیا ہے۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر اہتمام ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اور پھر اس اہتمام کے سلسلے میں چوتھا نکتہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس چوتھے نکتے میں بھی 3 پوائنٹس ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری بات جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے استقبال رمضان کی جو تعبیر ہے وہ محتاط نہیں ہے یا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ شیخ ابن باز نے ایک سائل کے جواب میں فرمایا ہے کہ لا اعلم شیئا معینا لاستقبال رمضان سوا ان یستقبلہ المسلم بالفرح والسرور والاقتباط والشکر للہ، کہ رمضان کی آمد پر کوئی معین چیز مجھے معلوم نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ رمضان جب آنے کو ہوتا ہے تو ایک مسلمان آدمی خوش ہوتا ہے، اسے فرحت ہوتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس معنی میں اگر استقبال ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی متعین چیز اس کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ استقبال رمضان کی جو تعبیر ہے وہ کثرت سے رائج ہو رہی ہے، اور ہو نہ ہو کچھ لوگ اس کے لیے باقاعدہ کوئی جشن رمضان وغیرہ کی، جیسا کہ اہل بدعت کے یہاں ہوتا ہے، چیز اختیار کرتے چلیں۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر جو بھی میں ابھی شیخ ابن باز کا جو میں نے جواب ایک سائل کے سوال میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مسلمان کو خوش ہونا چاہیے رمضان کی آمد پر، اس کو فرحت ہونی چاہیے رمضان جب آ رہا ہو۔ تو اس فرحت کے لیے اور اس خوشی کے لیے کیا دلیل ہے؟ مشہور روایت ہے مسند احمد کی، خطبہ اس روایت کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ قد جاءکم رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے، یہ بیان کرتے تھے کہ دیکھو رمضان آ گیا، بڑا مبارک شہر ہے اور بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ شہر مبارک ہے یہ، اور اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے پوری لمبی روایت ہے۔ اس میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے تھے۔ اب خوشخبری دیتے تھے تو خوش بھی ہوتے تھے، اللہ کے رسول کو خود بھی رمضان کی آمد سے خوشی ہوتی تھی، آپ کو اس سے فرحت ملتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوشی کا اظہار صحابہ کرام کو کیا کرتے تھے رمضان کی آمد کی اطلاع دے کر کے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے، اور کچھ اور بھی روایتیں ہیں کہ رمضان کی آمد پر ایک مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے، اور یہ خوشی ایمان والے کے لحاظ سے فطری خوشی ہے، طبعی خوشی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی آمد پہ، یعنی رمضان کی آمد پر کیا کوئی اہتمام ہے؟ ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار
وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منها باب، اور اس طرح سے لمبی روایت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ومردۃ الجن، اور سرکش جنات بھی جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ پھر بند نہیں کیا جاتا رمضان بھر۔ اس میں وجہ استدلال یہ ہے، اس روایت میں دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آمد پر آسمانوں میں کیا اہتمام فرما رہا ہے، کتنا اہتمام ہے۔ سرکش جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، انہیں جکڑنا، اور پھر آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دینا اور جہنم کے دروازے بند کر دینا۔ اب ان دنیا والوں کے لیے ان دروازوں کے کھولنے کا اور بند کرنے کا ایک مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں بھی جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو دنیا والوں کے لیے کیا ہے اس میں عبرت، سوائے اس کے کہ وہ اس سے یہ سمجھیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مہینہ اتنا معزز ہے کہ آسمانوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اہتمام فرما رہا ہے، بہت طرح کے اہتمام، خصوصی اہتمام فرما رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس روایت سے کوئی یہ دلیل نہ پکڑ لے کہ بھئی کوئی جشن وشن ٹائپ کا پھر ہم کو بھی کرنا چاہیے، تو ایسی کوئی چیز اس روایت کی شرح میں نہیں مل سکتی ہم کو۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ اہتمام کی چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، ہم بھی کوئی اہتمام کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو چوتھا پوائنٹ جو ہمارا تھا اہتمام، اس میں 3 پوائنٹس ہیں، چوتھے نقطے میں 3 نکات ہیں ہمارے لیے، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کرنے کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی ہے کہ جب خوشی ہوگی، اور خوشی کی دلیل ہم نے پیش کیا کہ اللہ کے رسول خوشخبری دیا کرتے تھے، اور بعض علماء کے فتاوے بھی ہم نے ذکر کیے کہ مومن کو رمضان کی آمد سے خوشی ہونی چاہیے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو جو خوشی ہے نا، اس خوشی کی کوکھ میں، تمنا کی کوکھ میں دعا بھی ہے، یعنی فطری طور پہ خوشی کا لازمہ ہے دعا۔ جب آپ کسی کی آمد سے خوش ہوتے ہیں، کسی چیز کی آمد کی تمنا کرتے ہیں، تو ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اور سلف دعا کیا کرتے تھے رمضان المبارک کی آمد کی۔ اس سلسلے میں ایک ضعیف روایت بھی جو ہے موجود ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے دلیل نہیں پکڑ سکتے، تو سلف جو ہے دعا کیا کرتے تھے رمضان المبارک کی آمد کے لیے۔ تو پہلی چیز ہمیں اہتمام کیا کرنا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ ماہ شعبان کے روزے جو ہے ہم کو کثرت سے رکھنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور روایات میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا روزہ، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ ماہ شعبان ہے۔ تو ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا یہ دوسرا اہتمام ہے ہمارے لیے کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمارے نفس کی فضا، ہمارے گھر کی فضا، ہماری سوسائٹی کی فضا، معاشرے کی فضا، خاندان کی فضا بالکل رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کوئی موقع، کوئی وقت ہمارے لیے، کوئی لمحہ ضائع نہیں جاتا ہے، پورے طور پہ اس کا استقبال کرتے ہیں ہم۔ اسی طریقے سے اس میں اور ساری باتیں ہیں کہ وہ آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مسئلہ، اس کا مجھے موقع نہیں ہے، آپ اہل فتاویٰ سے اسے دریافت کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو میرا اور آخری پوائنٹ تھا اس میں، کہ رمضان کے لیے پروگرامنگ کرنی چاہیے ہم کو۔ سوال یہ ہے کہ پروگرامنگ کی کیا دلیل ہے کہ ہم رمضان کے لیے پروگرامنگ کریں؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں بے حد خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ مطلب ہوا سے بھی تیز خرچ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ آپ قرآن پاک کا مدارسہ بھی کرتے تھے۔ اب یہ جو اس روایت میں اور اس کے علاوہ دیگر روایتوں میں رمضان المبارک کے حوالے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اعمال خیر کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی کہ کثرت سے کرتے تھے، شدت سے کرتے تھے، تیزی سے کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں پھر اعتکاف بھی آپ کیا کرتے تھے، اور اعتکاف میں آدمی بالکل منہمک ہو جاتا ہے عبادت میں۔ تو یہ سارا عمل
رمضان المبارک میں اللہ کے رسول جو کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پروگرامنگ کرنی پڑے گی. بغیر تیاری کے، ذہنی تیاری کے آپ ایسا کر نہیں سکتے، تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. اب وہ تیاری کیا ہے؟ وہ ایک اختیاری چیز ہے، اس کو منصوص طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ مصروفیات کو آپ رمضان کے لحاظ سے ترتیب دیں، لوگوں سے ملاقات ہے، مہمانوں کی آمد ہے، اسے رمضان کے لحاظ سے مرتب فرمائیں. نفلی صدقات آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جوڑ کے رکھیں کہ ہم رمضان میں، اللہ ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت آ جائے، کوئی شدید ضرورت کسی غریب کو آ گئی تو آپ کو وہیں خرچ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو نفلی صدقات کے لیے آپ جوڑ کر کے جمع کر کے رکھیں گے تاکہ رمضان میں آپ اسے خرچ کریں. اسی طریقے سے رمضان کے فضائل اور برکات آپ سنیں، پڑھیں تاکہ آپ کا ذہن بنے. علماء کی مجالست اختیار کریں رمضان المبارک کے فضائل اور برکات کے عنوان سے. اسی طریقے سے آپ اپنی صحت پر توجہ دیں تاکہ آپ رمضان المبارک کے جب مہینہ آئے تو اس میں نشیط رہیں، چاقو چوبند رہیں، تاکہ پورے طور پہ رمضان المبارک کا آپ فائدہ اٹھا سکیں، تلاوت کر سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، تراویح پڑھ سکیں، اور دن میں جو ہے آپ پورے طور پہ نشیط رہیں، پوری نشاط کے ساتھ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. تو یہ جو ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پروگرامنگ کرنی پڑے گی. تو خلاصہ پورے درس کا آج کے یہ ہوا کہ رمضان کی آمد پر ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے، مومن کو خوش ہونا چاہیے. رمضان کی آمد پہ اللہ کے یہاں اہتمام ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس اہتمام میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. اور اسی طریقے سے ہم کو تبدیلی کا ایک پوائنٹ چھوٹ گیا تھا، تبدیلی کا عہد کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو بدلنے کا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، ایک روایت ہے لمبی، اس میں ایک لائن ہے کہ شقیا عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، کہ وہ بندہ بڑا بدنصیب ہے جسے رمضان کا مہینہ ملا اور چلا گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو گویا رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کا ہم عہد کر لیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا، اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کا، اپنے صفات کو تبدیل کرنے کا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو، نمازوں کے حوالے سے ہو، روزوں کے حوالے سے ہو، ذکر و اذکار، تمام جو خیرات ہیں، خیر کے جو اعمال ہیں، ان تمام کے حوالے سے اپنے آپ کو بدلنے کا ہم کو ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہم خود کو اس مہینے میں بدل لیں گے اور انشاءاللہ جو ہے اپنے آپ کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کے لیے تیار کر لیں گے. یہ بھی ہم کو ایک اہتمام کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کے لیے پروگرامنگ کرنی چاہیے ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ رمضان المبارک ابھی آنے والا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی ہم اس کے لیے پورا خاکہ تیار کر لیں، ذہن میں اس کے لیے سوچنا شروع کر دیں. اب کی بار اعتکاف کرنا ہے اور شب قدر میں اس طرح جاگنا ہے اور ایسی دعائیں کرنی ہیں اور اتنا قرآن پڑھ لینا ہے اور گھر والوں میں یہ ماحول رکھنا ہے، بچوں کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے، مرتب کرنا ہے. آنے سے پہلے ہی ابھی سے آپ پورے طور پہ ذہن بنا لیں یا گھر میں ذہن بنانا شروع کر دیں، اس تعلق سے بات کرنا شروع کر دیں، اپنی خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک رمضان اور نصیب کرنے والا ہے ہم کو. تو اس طریقے سے جب رمضان آ جائے گا تو آپ انشاءاللہ پورے طور پہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ سے دعا کرنا شروع کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس مہینے کے برکتوں کی جو ہے اس مہینے کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے طور پہ مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.